یہاں سے وہاں تک بیٹھتی ہے، وہاں سے چین کرتی ہے، فلاں وقت پر لانا نیچ جا پہنچتی ہے اور لینٹنگ ڈاؤن ادھر سے چلتی ہے، فلاں وقت پہ آ جاتی ہے. روز اس کو آپ کنسلٹ کر لیا کریں، صبح اٹھ کے یہاں بیٹھے رہا کریں. یہ ہدایت آپ کو کچھ فائدہ بھی دے سکتی ہے. یہ ٹائم ٹیبل اس کے لیے بنا تھا، دوسرے گاڑی پہ جانا تھا. گھر میں بیٹھے ہیں ٹائم ٹیبل کنسلٹ ہو رہا ہے. پھر آگے میں جگہ رہے ہیں، وہ کہتے ہیں نہیں تم نے 14 ٹائم کا ٹائم ٹھیک نہیں نوٹ کیا، میں تمہیں بتاتا ہوں. خیر دونوں گھر میں بیٹھے اسٹیشن دن کو جانا کسی نے بھی نہیں دینا. پھر اس ٹائم ٹیبل کی تصویریں لکھی جا رہی، تجریات کی جا رہی ہیں، تجریات کی جا رہی ہیں. روز اس کو درس ہو رہے ہیں، ٹائم ٹیبل پردے بیٹھے ہوئے. رہنمائی کا لفظ، خدا کا لفظ آپ دیکھیے قرآن میں کیا استعمال کرتے. ایک لفظ میں یہ بات بتا دی کہ یہ تو راستہ چلنے والے کے لیے، بیٹھنے والے کے لیے نہیں ہے. اور قرآن نے دوسرے مقام پہ کہہ دیا تھا. تو یاد رکھو، بیٹھا رہنے والا چلنے والے کو کبھی برابر نہیں ہو سکتا. رہنمائی ہے راستہ چلنے والے کے لیے، جس میں چلنا ہی نہیں ہے اس کی رہنمائی کیا. ایسا پہلے ہی میں نے سنایا تھا کہ اپنے کتے بھی تو یاد آ جاتے ہیں دور جہالت. قرآن نے حکم دیا ہوا سیری فل عرب، جاؤ اٹھو اس زمین میں چلو پھرو. پوچھو نہیں کہ اس ایک چیز کے اندر زندہ قوموں نے اتنی سی چیز کے اندر کیا کچھ نہیں مان لیا تھا. سیری فل عرب کے اندر جاؤ چلو پھرو. ہمارے یہاں بھی سیری فل عرب ہوتا ہے. ملنے کے لیے آئے، اجے صاحب سے زیارت کرنی ہے. اب ان کا کہ نہیں صاحب تو 40 دن نہیں مل سکتے. ان کا کہ کیا بات ہے کیوں نہیں مل سکتے؟ نہیں ہے وہ جہاں تو مجھے نہیں نہیں ہے، اندر ہے، حجرے میں ہے. تو 40 دن سمجھے وہ آج کل چلا کر رہے ہیں کہے گا پوری دن عرب کا. یا اللہ، یعنی روز کے پھر بھی کبھی یہاں سے اس کے باہر ہی آ جاتے ہوں گے. اب جو پوری دن عرب شروع ہوا ہے تو 40 دن ہلنا ہی نہیں. پوری دن عرب ہو رہا ہے. اس کے بعد پوچھیے سرکار یہ گورو جو ہوا کہاں کا جو ہوا کہتے ہیں ہفتے افلاق کی چاروں کرتے چلے گا. یہ فی الحال کہہ رہا ہے یہ آسمان پہ پہنچے ہوئے. کہا صاحب تو عرب کہنے لگے وہ جو عام مسلمان تم لوگ ہیں یہ ان کے لیے زمین کی چیزیں مقربی میں دارے گراوندی جو ہے وہ آسمانوں بھی سارے کرتے ہیں. یہ پتہ ہے یہ کیا ہے؟ من چلے تھے انہوں نے ایک ماضون فلک 4 تیار کی. آپ کو پتا من کو کہتے ہیں، اصل میں دونوں ہوتے ہیں. اس قسم کی سیر افلاق اگر نہ سیل ہو تجھ پر زمین کو ہنگام ہو، بری ہے مستی اندیشہ ہائے اخلاقی. یہ بھنگ کا نشہ ہوتا ہے. قرآن نے سیری فی الارض کہا، لیکن شاعری نہیں کرتا ہے. اس نے کہیں بھی نہیں کہا کہ سیری فی الاخلاق. میں نے عرض کیا کہ ہدی للمتقین رہنمائی ہے ان کے لیے جو آمادہ سفر ہیں. آمادہ سفر ہیں تو پہلے یہ سوچ لیں کہ غلط راستے سے نہ چلے جائیں، خطرناک راہوں سے نہ گزرنا. وہاں کنسلٹ کرو ٹائم ٹیبل کو، وہاں یہ دیکھو کہ کون سا راستہ محفوظ ہے. اس محفوظ راستے سے قدم قدم کے اوپر اپنی حفاظت کا سامان کرتے ہوئے جیسے خاردار جھاڑیوں میں سے کپڑا سمیٹتے ہوئے چلے جایا کرتے ہو، یوں کرتے چلے جاؤ تاکہ تمہاری اپنی ذات محفوظ رہے. یہ پریزرویٹو ہو جائے تمہاری اپنی ذات کے لیے. ایسا پریزرویٹو
کہ موت سے بھی تم مر نہ سکتے. خدا للمتقین الذین یہی نہیں رہنے دیا اس نے. متقین کہا اب آگے چلتی ہے اللہ. ٹائم ٹیبل آپ کنسلٹ کر رہے ہیں, متعین بھی کر لیا آپ نے ریل کا, یہ سارا کچھ. اس کے بعد گیس اسٹیشن پہ تم نے کہا کہ وہ تو آدھا گھنٹہ ہوا چلی گئی تھی. انہوں نے کہا کہ میں تو تمہارا ٹائم ٹیبل کنسلٹ کرتا ہے. انہوں نے کہا کہاں ہے ٹائم ٹیبل, دیکھا تو وہ پچھلے سال کا تھا. ٹائم ٹیبل کے متعلق یقین ہونا چاہیے کہ یہ صحیح ٹائم ٹیبل ہے, یہی آج کا رواں ٹائم ٹیبل ہے, پرانا نہیں ہو گیا ہوا. اس میں حد کے اضافے والا جو بات ہے وہ نہیں ہے, تعریف شدہ نہیں ہے, مقدس ہے, صحیح ہے, یقینی ہے. ایسا ہونا چاہیے نا ٹائم ٹیبل. یہ اس طرح سے کسی چیز کے متعلق تحقیق سے, تجسس سے, تفتیش سے یقینی طور پہ معلوم کر دینا کہ یہی صحیح ٹائم ٹیبل ہے, ایسا کرنے کو ایمان کہتے ہیں. کہا اللہ جینا یہ نہیں, چلنے سے پہلے اس کا اطمینان کر لیتے ہیں کہ ٹائم ٹیبل سے ہی کنسلٹ کیا جا رہا ہے. تقویٰ کا لفظ تو پھر بھی کام آئے گا. یہ ایمان کا لفظ قرآن کے اندر آپ دیکھیں گے سب سے پھیلا ہوا ہوگا, سب پکڑ میں ملے گا. بنیاد ہی یہ ہے. ہر راستہ چلنے والا اگر اس کا اصل شعور ہے ذہن میں, وہ آوارگی نہیں کرنا چاہتا, مسافر بننا چاہتا ہے, منزل کو پہنچنا چاہتا ہے. پہلی چیز اس کے لیے یہ یقین ہے کہ جس راستے پہ میں چل رہا ہوں یہی وہی راستہ ہے جس سے مجھے چلنا چاہیے. پہلی چیز یہ ہے. کوئی پروسیس, کوئی ایکسپیریمنٹ, کوئی ریسرچ آپ کر نہیں سکتے جب تک جو بیسک فنڈامنٹل لاز ہیں ان کے متعلق یقین نہ ہو کہ یہ صحیح. کسی تجربے, کسی سفر, کسی تحقیق سے پہلے اس کے بنیادی اصولوں کے متعلق یہ یقین کر لینا کہ یہ صحیح ہے, اسے ایمان کرتے ہیں. اس سے ہوتا کیا چل پڑے آپ, اس طرح سے یقینی طور پہ معلوم نہیں ہے کہ ٹھیک ہے یہی راستہ. قدم قدم پہ اپنے کی ایمان ہو, پتہ نہیں ٹھیک ہے یا نہیں ہے, یہی ہے یا کوئی اور ہے. بھائی اس نے بتایا تو کچھ ایسا تھا, یقین نہیں ہے. چل رہے ہیں آپ, لیکن قلب آپ کا ہر وقت ایک تجدد کا, ایک اضطراب کا کھانا بن رہا ہے. امن نصیب نہیں ہے. ایمان کا مادہ الف نون ہے جو امن ہے برادر. امن یقین کا نتیجہ ہے. ظن اور قیاس سے امن نہیں آتا. اور اس کے اندر یہ جو لفظ مومن اس سے بنا ہے, عجیب چیز. اس کے معنی ہے اس طریقے سے خود امن میں رہنے والا اور اس انداز سے باقی دنیا کو امن دینے والا. خدا کی ایک صفت خود المؤمن ہے. وہ اس کے معنی پر ماننے والا نہیں ہو سکتا. خدا کے لیے مومن کے معنی یہ ہیں دوسروں کو امن دینے والا, خود امن اور دوسروں کے متعلق یہ بھروسہ کہ امن دینے والا ہے. چنانچہ ان کو ہاں عربوں کے ہاں ناقۃ امن امین اس اونچی کو کہتے تھے جس کے متعلق پورا بھروسہ اور یقین ہو کہ یہ راستے میں نہ غلط راستے پہ قدم اٹھائے گی, نہ ٹھوکر کھائے گی, نہ گرے گی, نہ دھوکہ دے گی, نہ جنگل میں تنہائی میں مجھے پا کے چیز پھاڑ سکے گی. جس اونٹنی کے متعلق
اتنا یقین بھروسہ کامل ایمان کا ہو اسے وہ ناقص امین نہیں کہتے. اور گرامر کے اعتبار سے آمنہ کے بعد جب نام آئے اسے صلہ کہتے ہیں تو اس کے معنی ہو جاتے ہیں کسی پر بھروسہ کرنا، اعتماد کرنا، اور ایسا اعتماد کہ جو واقعی سچا امن آپ کو دے دے، خود فریبی نہیں. اور جب اس کے بعد دے کا حرف آئے اسے صلہ کہتی ہیں تو اس کے معنی ہوتے ہیں یقین کر لینا کسی دوسرے کی بات، صحیح سمجھ لینا کسی بات کو، اس طرح سے سمجھ کے اپنے آپ کو اطمینان دے لینا. یہ جو آمنت باللہ ہے اور قرآن نے جو بتائے ہیں ایمان کے آگے چیزیں، اس کے معنی یہ ہیں کہ ان صداقتوں کے اوپر یقین رکھ لینا اور اس طرح سے ایک امن حاصل کر لینا اور معمول زندگی بسر کرنا، خود بھی بسر کرنا اور باقی نئے انسان کو بھی اسی طرح سے امن دیتے چلے جانا، یہ ہے ایمان والے کی نشانی. اسے کہتے ہیں مومن. میں اس سے پہلے کئی دفعہ بتا چکا ہوں، بار بار بھی بتاتا چلا جاؤں گا. ہمارے ہاں کی بنیادی غلطی یہ ہوئی قرآن کے ان الفاظ کو غلط کر دی. ہمارے ہاں ایمان کا ترجمہ تو خرچیہ نہیں، ایمان ہی کہتے ہیں اس کو. انگریزی زبان میں اس کا ترجمہ فیتھ کیا گیا جو بالکل دور لے گیا ہمیں اپنی اصل. ان کے ہاں فیتھ کی ڈیفینیشن جو ہے وہ ہمیشہ ریزن کے مقابل میں اس کے برخلاف استعمال ہوتا ہے. ایک تھا جو آپ دلیل اور برہان کی روح سے مانیں، ان میں بصیرت کی روح سے مانیں، اسے تو وہ کنوکشن کہتے ہیں، کنوینس ہو جاتا ہے آدمی اس سے. اور کوئی چیز جو بغیر دلیل و برہان کے جس کے لیے کوئی ریزن نہیں ہے آپ کے پاس، کوئی منطقی تجویز نہ ہو، لاجیکل نہ ہو، اس چیز کو مانتے رہیں آپ. جس چیز کو اس طرح سے مانا جاتا ہے اسے سوچ کہا جاتا ہے. انہوں نے قرآن کے ایمان کا ترجمہ سوچ کیا اور ساری گاڑی دوسری تکلیف کی تیار کری. یہ سوچ ہے ہی نہیں، اس کا ترجمہ کنوکشن ہونا چاہیے. اور کنوکشن کی بھی انتہائی کو اسٹیج اگر ہو سکتی ہے تو وہ جو دلیل و برہان کے اوپر مبنی ہے، ان میں بصیرت کے اوپر مبنی ہے. اندھے طور پر کسی چیز کو مان لینا جس کے لیے آپ کے پاس کوئی دلیل و برہان نہ ہو، قرآن کی روح سے ایمان نہیں کہلاتا. برادران عزیز، مومن کی ڈیفینیشن قرآن میں یہ دی ہے، الذین اذا ذکروا بآیات ربہم لم یخروا علیہا صما وعمیانا. 25/73. مومن وہ ہیں کہ اور تو اور جب ان کے سامنے تیرے رب کی آیات قوانین خداوندی بھی پیش کی جاتی ہیں تو وہ ان پر بھی اندھے بہرے گنگے بن کے نہیں جھکتے، نہیں ایسے نہیں مانیں گے. قرآن کی قوانین تو اس طرح نہیں مانتے. اب دیکھ رہے ہیں مومن یعنی اس پر اگر کوئی مانتا ہے تو قرآن اسے مومن کہتا نہیں، کہتا مومن نہیں کہے تو کہتا ہے میں نے مانا ہوا ہے اس چیز کو، میرا یقین ہے اس کے اوپر. وہ کہتا ٹھیک ہے لیکن کیونکہ اس کے لیے تمہارے پاس دلیل و برہان کوئی نہیں ہے اس لیے تم مومن نہیں کہلا سکتے. اللہ اکبر. کیونکہ وہ تو مومن کی ڈیفینیشن نہیں دیتا ہے. اگر کوئی کہتا ہے تو میں نے اسے ایسا مانا ہوا ہے تو کہتا نہیں، مومن کی ڈیفینیشن ہے. وہ ارباب عقل اور ارباب ایمان کو ایک ہی بات میں قرار دیتا ہے. تو کہتا ہے کہ فتق اللہ ہے، یہ دیکھیے تقویٰ، فتق اللہ ہے یا اولو الالباب الذین آمنوا. اندازہ لگائیے
راستے کی خطرناک گھاٹیوں سے قانون خداوندی کی نگہداشت کر کے راستے کی گھاٹیوں سے بچے. یا اولی الالباب اے صاحبان عقل و بصیرت الذین آمنوا یعنی وہ لوگ جو ایمان لائے. اگر وہ اولی الالباب نہیں ہے تو یہ عمل میں آ نہیں سکتے. کیا بتا بات بڑی بنیادی چیز ہے برابر نہیں. پھر اس میں ایک اور نقطہ بھی سمجھ لیجیے. اللہ جینا آنی یا یہ نہیں یہ ورم ہے. اس کے معنی ہے کہ وہ ایسا کرتے ہیں یعنی یہ سارا کچھ کرتے کوئی چیز جو حاصل ہوتی ہے نا اسے ایمان کہتے ہیں. تو پیدائشی بھی کوئی نہیں ہو ہی سکتے. یعنی جس نے یہ کچھ کر کے نہیں مانا اور کیا تو یہ غرض کیوں لایا ہے قرآن. غرض تو پھر کیا کچھ کام کرنا ہوتا ہے. یہ کچھ کام کرتے ایسا بننا تھا. کچھ کرتے بغیر کیے نہیں کوئی مان سوال ہی نہیں مانتا. اللہ جینا آمن اور ایمان کا آگے تو دلیل برہان علم بصیرت فکر تدبر اس کے بعد اندھے دارے بن کے نہیں جھکنا. تو یہ اس طرح سے کرنے کے بعد ان صداقتوں کے اوپر یقین رکھنا جو ہے اس میں اللہ جینا آمنی میں آ سکے گا. جس نے ایسا کیا نہیں ہے اس کے اوپر یہ اپلائی نہیں ہو سکتا. گرامیٹیکل جان کرنے کی سمجھائیں گے. اسی لیے اس نے یہ کہا ہے کہ ان صداقتوں کے اوپر جب آپ ایمان لاتے ہیں یعنی ان کو اس طرح سے صحیح مانتے ہیں تو اس کے بعد آج کا یہ ماننا آج کا یہ ایمان پھر پختہ ہوتا جاتا ہے. صداقتیں کون ہے جو ان کو حق مانتا ہے ان حقائق. وَلَيَعْلَمَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِن رَبِّكَ تاکہ یہ لوگ اس حقیقت کو جان لیں کہ یہ تیرے رب کی طرف سے حق ہے. من ربِّكَ سنی عزیزان من اور فَلْيُؤْمِنُوا بِهِ پھر اس کے اوپر مان لائے. اوتل علم اور بعد علم کی روح سے اس چیز کو جان لیں پرکھ لیں انہ الحق کہ یہ ایک حقیقت ہے من ربے کا تیرے خدا کی طرف سے منظم. یہ چیز علم کی روح سے اس کو جان لیں پھیلنے میں نہیں. پھر اس کو کہیں گے کہ تم ایمان لائے ہو اس کے لیے. پھر وہ اس طرح سے اس کو ایمان لائے تو کہتا جب یہ کیفیت ہو جائے تو یہ چیز پھر ذہنی نہیں رہتی. لہو شدید یہ مانی ہوئی چیز جو ہے اس کے سامنے تو دل خود بک جاتا ہے انسان. روز جو آپ کے یہاں یہ انگیر ہونا ہے کہ معاشرہ سارا مسلمانوں کا ہے. نماز روزہ بھی پڑھا جا رہا ہے. قرآن کی تلاش ہو رہی ہیں تو رب دن بدن بڑھتا چلا جا رہا ہے. یعنی دل نہیں جھک رہے نا وہ جھک کیوں نہیں رہے. آپ نے ان صداقتوں کو اس طرح مانا ہوا ہی نہیں ہے.
اور طریقہ. یعنی مراقبہ ایمان جسے ہم کہتے ہیں وہ بھی ایک چیز ہے. کیا چیز ہے وہ؟ جو ہوتا چلا آ رہا ہے وہ ہوتا چلا جا رہا ہے. جو کرتے آ رہے ہیں ہم کرتے آ رہے ہیں. مسلمانوں کے گھر میں پیدا ہو گئے ہیں مسلمان. جس گھر میں پیدا ہوئے جو کچھ اس گھر میں مانا جاتا تھا اس قسم کے آپ مانتے چلے جا رہے ہیں. پہلے تو یہ چیز ہوئی کہ اتفاق سے مسلمان کے گھر میں پیدا ہو گئے تو مسلمان ہو گئے. ہنفیوں کے گھر میں پیدا ہو گئے ہنفی ہو گئے. شیعوں کے گھر میں پیدا ہو گئے شیعہ ہو گئے. یہ چیز کیوں مانتے ہیں؟ تو یہ مانتے چلے آ رہے ہیں. یہی ہے نا ہمارا اس وقت کا ایمان عزیزان اللہ. ابھی آپ نے دیکھ لیا کہ وہ تو اس کو ایمان نہیں قرار دیتا. یہ تو کچھ خود کرتے کرنے کی بات تھی نا. وہ تو نہیں کیا. کہتا ہے کہ اذا قیل لهم اتبعوا ما انزل اللہ. جب ان سے کہا جاتا ہے کہ بھائی یہ جو خدا کی کتاب ہے تم اس کا اتباع کرو اس سے پیچھے چلو. قالوا بل نتبع ما الفینا علیہ آباءنا. کہتے ہیں کہ نہیں صاحب ہمارے اسلاف جس روش کے اوپر چلتے آ رہے ہیں ہم تو اسی روش کے اوپر چلتے جائیں گے. بس ہمارے لیے یہ ٹھیک ہے. قرآن اس کے جواب میں کچھ زیادہ لمبی چوڑی بات نہیں کرتا. چار دو لفظوں میں بات کر دیتا. اولو کان آباؤہم لا یعقلون شیئا ولا یہتدون. جی اور کیفیت کیوں نہ ہو ایسی کیوں نہ ہو کہ انہوں نے بھی نہ اپنے فکر سے کام لیا ہے اس راستے پہ چلنے کا اور نہ صحیح راستے پہ چل رہے ہیں وہ چلتے چلے جائیں گے اس کے اوپر. تو پتہ نہیں کون ہے. یہ اگلی آیت بڑی غور چلے جائے. پتہ بھیڑوں کا ایک ریوڑ اور ان کے پیچھے گدڑیاں. بڑی عجیب تصویر ہے ابھی ان کا نام تابنا تصویر سے کہتے ہیں شاعری کے اندر. کیفیت یہ ہے کہ نسل الذین کفروا كنسل الذی ینعس بما لا یسمع الا دعاء و نداء. پتہ ان کی کیفیت یہ ہے کہ وہ تو نہیں بھولے. یہ گدڑیے صاحب کی بھی کیفیت یہ ہے کہ انہوں نے کچھ اپنے بڑے باپ سے اس بچے میں جو گدڑیا ہے اس بڑے باپ سے کچھ آوازیں سیکھی. آوازیں بغیر الفاظ اور کچھ الفاظ سیکھے بغیر نہیں کے. اب اس کی کیفیت بھی ہے وہ چلنے والی وہ چلانے والا وہ بھیڑے جن میں اپنے سنتا سے والی نہیں. یہ وہ کہ جس میں کوئی چیز بصیرت سے بنا کر نہیں سیکھی. چند آوازیں سنی اپنے بڑوں سے چند الفاظ اس کے زبان کے اوپر آئے وہ اس میں سیکھ لیے. اب کیفیت یہ ہے کہ یہ وہ آواز دیتا ہے وہ جس آواز پہ لگی ہوئی ہے وہ یوں ہو جاتی ہے. کچھ الفاظ یہ کہتا ہے وہ کچھ بھاگنے لگ جاتی ہے. کہتا یہ کیفیت انسانوں کی ہو گئی. سنن بکمن عمین فہم لا یعقلون. اندھے بہرے گونگے اپنے فکر سے کام نہیں ہو رہے. کہتے ہیں ایمان والے ہیں کیا عزیزان. یہ الحمدللہ کہہ کے اس کے بعد مسلمان چلانے کی بات سمجھ لینا ہم نے کہ کیا ہوا ہے ہمارے ساتھ. 2/170 171 2/171 تکلیف کا نام ہی نہیں. یہ تو وہ سب سے پہلے جس نے دعوت دی تھی ایمان کی حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم. قرآن کریم میں حضور کی زبان سے کہلایا گیا کہ کہہ دو ادعو الی اللہ علی بصیرۃ انا ومن اتبعنی. ہم جو تمہیں خدا کی طرف دعوت میں جو تمہیں خدا کی طرف دعوت دیتا ہوں علی بصیرت دعوت دیتا ہوں. میں بھی ایسا کروں گا اور جو میرا اتباع کرنے والا ہوگا وہ بھی ایسا ہی کرے گا. عزیزان ایمان سنت رسول اللہ کا اتباع یہ ہے کہ ہر بات بصیرت کے زور سے مانی جائے علم کے زور سے منوائی جائے. تقریباً جو چیز منانی ہوگی خدا کے حکم کے خلاف رسول کی سنت کے خلاف ہے.
بلا بصیرت بلا برہان کسی چیز کو ماننا سنت رسول اللہ کے بھی خلاف ہے. آپ جو یہ کوئی بات کہہ دو تو پھر کہتے ہیں یہ منکر سنت رسول اللہ ہے. جو گھوڑے کی طرح مانتا ہوا تباہ ہے اس کے لیے کہا جاتا ہے کہ یہ ابتدا کل سے سال نہیں کر رہا ہے. تو کب حضور نے فرمایا ہے کہ میں دعوت دیتا ہوں الا بصیرتن انا و من اتبعنی، میں بھی یہ کرتا ہوں اور میری سنت کا اتباع بھی وہ کرے گا جو الا وجہ بصیرت دعوت دے گا. جو دعوت دے گا الا وجہ بصیرت وہ مانے گا بھی تو سب سے پہلے الا وجہ بصیرت. 12/108. ایمان تو یہ ہی ہے. اس نے کہا ایک دوسری چیز ہے مسلمانوں کی قوم اس میں دنیا کے اندر ابتدائی دور کا مسلمان جو تھا اس میں تو آپ نے دیکھا بڑی شان و شوکت حاصل کی. بہت بڑی سلطنت بنی. عرب کے ادھر ادھر کے جو قبائل تھے انہوں نے صرف اس عظمت کو دیکھ کر، اس حکومت کو دیکھ کر، اس مملکت کو دیکھ کر انہوں نے اپنے آپ کو سرنڈر کر دیا اور یوں وہ مسلمان ہو گئے. مسلمان ہونے کے بعد انہوں نے یہ کہا کہ ہم بھی جماعت مومنین میں ہیں، ہم مومن ہیں. عزیزان ایمان غور کیجیے گا قرآن کریم نے عام اس وقت ان کے کہنے کے اوپر واضح الفاظ میں کہا کانت الاعراب آمنا، یہ کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے ہیں. اس پروسیس کے روپ میں وہ نہیں لائے تھے نا ایمان. کہا یہ کہتے ہیں آمنا، ہم ایمان لائے ہیں. ان سے کہہ دو لم تو نہیں ضرب دیکھوں گا کہ تم نے تو یہ کچھ کیا نہیں تھا جس کا فطری نتیجہ ایمان کہلاتا ہے. تم نے تو یہ پروسیس اختیار نہیں کیا تھا. اس لیے یہ ان سے کہو کہ نہیں، تم ایمان نہیں لائے. تم اس لیے کہو نہیں کہ آمن، کہو نہیں ولیکن قولوا اسلمنا، تم صرف یہ کہو کہ ہم نے ان کی عظمت دیکھی، شان دیکھی، ہم ان کے سامنے بھول گئے. عزیزان من وہ تو جماعت کے مسلمین کے اندر ہی تبلیغ کر رہا تھا. اس لیے وَلَمَّا يَدْخُلُ الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ، اس پروسیس میں سے تم گزرتے تو ایمان تمہارے دلوں میں داخل ہو جاتا ہے. یہ دلوں میں داخل نہیں ہوگا. اور آپ کی تاریخ کا برادران عزیز سب سے افسوسناک خانہ یہ ہے کہ آپ کے یہاں کروڑوں کی تعداد کے اندر یہ لوگ مومن بن گئے کہ جو اس طرح سے ایمان لائے نہیں تھے، اسلمہ کے ذریعے سے وہ ایمان لائے تھے. پوری کی پوری ایران کی سلطنت محض مسلمانوں کی میدان جنگ کے اندر جب انہوں نے طاقت اور عظمت اور قوت دیکھی، اسلمہ کے ناطا تو انہوں نے صرف سرنڈر کیا، اوور نائٹ مسلمان ہو گئے اور ہماری بدقسمتی سے ہم نے مومن سمجھ لیا. آپ غور کیجیے تو میں تو نہیں بتا رہا، قرآن فرق کر رہا ہے. بیان میں وہی چیز تھی نا کہ جو ان آراب کے متعلق کہی گئی ہے. اسلمہ تھا نا یہ آمنی تو اس پروسیس میں سے نکل کے آپ ہو سکتا تھا. اس کے بغیر آمنی کی بات ہو نہیں سکتی. بڑی گہری چیز ہے یہ. اسلمہ کا ٹھیک ہے جماعت میں آنے دے، اب اس کے بعد پھر کیا وَإِن تُطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ لَا يَلِدْكُم مِّنْ أَعْمَالِكُمْ شَيْئًا. اب یہ ہے اس نظام میں داخل ہو کر ان قوانین خداوندی کی عملی اطاعت کرو تم. اس طرح سے اب اس اطاعت میں رسول کا فریضہ یہ ہوا
یہ اللہ کتاب والحکمہ والحکمت ہے، وہ تعلیم کتاب و حکمت کرتا چلا جائے گا، تمہاری ذات کی مشہور نہ ہوتی چلی جائے گی، پھر تعلیم کتاب و حکمت ہے۔ یہ کچھ کرو گے تو اس کے بعد پھر یہ صداقتیں تمہارے سامنے علاوہ پھر بصیرت آ جائیں گی، پھر تمہارے دل کے اندر یہ اتریں گی، اور یہ تم اپنے آپ کو مومن کہلانے کے مستحق قرار پاؤ گے۔ ویسے تم ہو گئے، زیادہ سے زیادہ آپ حقیقت سٹیزن شپ دے سکتے، کیا سب قرآن کرتا ہے، ابھی اس درجے کے اوپر نہ لو، بڑی لمبی کا بھی تعلیم کا، تدبر کا، تفکر کا، بصیرت کا، علم کا جو پروسیس ہے اس میں سے گزرنے کے بعد یہ چیز پیدا ہوگی۔ ابھی یہ چیز کیجیے 39/14 49/4 ایک برف تو یہ چیز رہی کہ مسلم ابھی کا مسلم اسلم نہ کہو، مسلم کہو نہیں، میں نے یہ چیز غلط کہی ہے کیونکہ یہ بات آ آتی ہے سامنے، اسلم نہ کہو، یہ کہو کہ ہم نے سرنڈر کیا ہے، ہم اس کے سامنے جھک گئے ہیں۔ ایمان ان صداقتوں کے دل کی گہرائی میں اتار لینے کا نام، قلب اور دماغ کے کامل اطمینان سے ان صداقتوں کے حق ہونے کے اوپر یقین، یہ ایمان۔ تو کیا یہ کافی ہو گیا؟ پھر یہ مان لیا صداقتیں بالکل صحیح ہیں، ایک فارمولہ کے اوپر آپ کا یقین ہو گیا کہ بالکل صحیح ہے، اس کو اس طرح کرنے سے یہ ہو جائے گا۔ کتاب میں آپ نے پڑھ لیا، اس کے متعلق ہر ممکن طریقے سے آپ نے اطمینان کر لیا کہ یہ فارمولہ صحیح ہے، اطمینان کر لیا اور آپ بیٹھ گئے، بس اگر ہے دین کا پورا ہو گیا۔ میں کہتا نہیں، اس کے بعد اگلا قدم مدارت نہیں ہے، ٹھیک ہے، فارمولے کے اوپر عمل کرو نا۔ یہ جو ہے اگلی اسٹیج، یہ جب تک ساتھ نہیں ملتی اس وقت تک وہ خالی مومن ہونا کافی نہیں قرار دیتا، پھر نہ دے راضی ادھر یہ کیفیت تھی کہ اسلمنے کی روح سے مومن نہیں وہ قرار دیتا، اور جب اس طرح سے اس سارے ملنے سے گزر کر، اس پروسیس میں سے گزر کر ان کے اوپر یقین بھی کر دیتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ یہ نہ سمجھے کہ بس مقصد پورا ہو گیا، نہ بھائی۔ نبی اعظم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا تمام کا بہاد العلم عن ضلالتہم، اندھے کو تو تم صحیح راستے سے لا ہی نہیں سکتے۔ ایک بات یہ قلب کا نہیں، پوری قسم اللہ بات تو وہی سنوں گا، من یؤمن بآیاتنا، جو اس طرح سے ہمارے قانون کی صداقت کے اوپر ایمان لائے گا، فہم مسلمون، اور اس کے بعد اپنے آپ کو ان کے سامنے جھکا دے گا۔ اب بات بنی، مسلمان مومن یہ بغیر کوئی ہو نہیں سکتے، یہ پہلی شرط تھی، ورنہ اسلم کے ماتحت آئے گا، وہاں سے ہونا جو بات جو ہے یہ اسلم اور مسلم اتنی سی چیز ہے۔ اور اگر ایمان لے آیا ہے ان تمام طریقوں کے باوجود تو پھر بھی یہ نہیں کہ مقصد پورا ہو گیا، نہ بھائی، یہ لانے کے بعد کا ہم مسلمون اس کے سامنے جھکنا نہیں ہے۔ جھکنے والوں سے یہ کہا کہ یہ اندر بہرے بن کے جھکنا نہیں ہے، علمی بصیرت کی روح سے جھکے تو مومن کہلائے گا، علمی بصیرت کی روح سے اس کو حق ماننے والوں کے متعلق کہا کہ اتنا کچھ کر لینے کے بعد یہ نہ سمجھ لو کہ بس مقصد پورا ہو گیا، تم نے مسلم بھی ہونا ہے۔ کیا بات ہے اس چیز کا، مسلم سے کہتا ہے مومن بھی ہونا، مومن سے کہتا ہے مسلم بھی ہونا، 30/50 30/30 کیا پھر یہ کیسے ہو؟
چلا جائے گا جی. یہ تو ایسی چیز ہے کہ ہم بیٹھ گئے اور جو کچھ ہمارے یہاں ہے اس کو رکھا اور پھر یوں فارمیلٹی کے طور پر مکینیکلی خالص انٹلیکچولی دلائل و برہان کی روح سے یہ چیز دیکھتے گئے کہ یہ ٹھیک ہے، یہ بھی نہیں ہے، ہاں ہو سکتا ہے، خدا یہ سارا کچھ سب کا یہ نہیں آئے. تمہیں بتائیں پروسیس اس کا عملی کیا ہے. اس عملی پروسیس کے لیے کہا کہ اس کی دو اسٹیجز ہیں، دو چیزیں ہیں. فمن یکفر بالطاغوت ویؤمن باللہ، یہ جسے تم نے کہا ہے کہ میں ایمان لایا، اس سے پہلے ایک چیز جو ہے اور بھی کرنے کی ہے. ایمان سے پہلے کفر کرنا بڑا ضروری ہے اپنا لیے. یہ ایمان سے پہلے کفر تو اس کے بغیر تو ایمان کے درجے کو پہنچ نہیں سکتا. یہ کفر تو انکار ہے، کہتا ہے انکار ہے. انکار کرنا ہوگا، انکار کرنا ہوگا کس سے؟ ہر اس چیز سے جو پہلے تمہارے دماغ میں پڑی ہوئی ہے. دھو ڈالو ان تختیوں کو، ان سلیٹوں کو صاف کر دو. روز مطلب گھر میں آ کے دوسرے دن جانے کے لیے وہ کٹی دھوتا ہے، اپنی تختی دھوتا ہے، صاف کرتا ہے اس کو. جو کہیے کل والی لے جاؤ لے رہا ہوتا ہے نارنگ. ٹھیک ہے، لیکن یہ کرتی کہ ان پر کوئی صحیح چیز لکھی نہیں آ سکتی. دھونا پڑے گا اس کو ابھی جانے والی. یہ ہے اس کا لا الہ کا. کوئی صاحب اقتدار نہیں، کوئی صاحب اختیار نہیں، کسی کے قانون کی اطاعت نہیں کی جا سکتی، کسی کے سامنے جھکا نہیں جا سکتا. ہر طاغوت سے انکار کرتے چلے جاؤ. طغا کے معنی ہے جو قانون خدا ورزی سے کرتے کی برتنے والا ہو. اور یہ باہر نہیں ہوتے، باہر ہی نہیں ہوتے. منت کہا جائے لاہ ہی ہے، لاہ بھی تو کہا ہے. یہ خود اپنے ہی جذبات کو معروف بنانے والا، یہ بھی تو کہتے پھر یہ بھی تو ایمان کے تاغوت کے اوپر بیٹھا ہوا ہے، یہ بھی تو تاغوت ہے. سوچ رہے ہیں عزیزان من بڑی جلدی سے الحمدللہ کہا کہ مومن کہنے والے وہ مومن کو بہت دور نہیں ہونا ہے. یہ ذرا کفر کا جو منزل ہے، ذرا اس کفر کی منزل میں تو دیکھیے گا کتنے اس میں سے نکلے ہیں. ابھی کتنے نے اپنی اپنی تختی دھوئی ہے، سلیٹ صاف کی ہے. کون ہے جس نے یہ کہا ہے اس کے کھڑا ہو کے ہر اور خدا بندی قوت کے خلاف میں سرکشی بغاوت کالم بلند کروں گا؟ یہ تو بہت بڑا انقلابی پروگرام ہے عزیزان من. یہ شہادت جو ہے ان سب میں قدم رکھنا ہے. لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا، وہ ہونا تو بات ہی نہیں ہے. ابھی تو ہمیں جانتے نہیں ہے، بڑا ختم کرنے کے لیے بڑا زور دیا جاتا ہے. یکفر بالطاغوت اور آپ نے سن لیا کہ وہ ضرب کیوں استعمال ہوا تھا ایمان کے لیے جسے آپ ایمان لانا چاہتے ہیں. وہ کیوں استعمال ہوا تھا؟ یہ پہلے چیز جو ہے یہ بھی ضرب ہے. یکفر بالطاغوت پہلے یہ کرنا ہے. جب ہر غیر خدائی قوت سے انکار کر دینا ہے، انکار نہیں سے تو سرکشی بھی استعمال ہوتے ہیں. انقلاب اختیار کر دینا. جب یہ ہو جائے وَيُؤْمِنُ بِاللَّهِ اور پھر اس پروسیس کے تابع پھر پازیٹو سائڈ پہ آئے، مثبت پہ آئے، لا الہ کہے، پھر الا اللہ کے اوپر آئے. یہ دو چیزیں پوری ہوں فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها. تو پھر اس نے ایک ایسا سہارا تھانا ہے کہ جو زندگی میں اسے کہیں دوا نہیں، کبھی دھوکہ نہیں دے گا. یہ رسی ٹوٹے بھی نہیں. اب چلو تم اس راستے کے اوپر، اب تمہیں کوئی خطرہ نہیں ہے. یہ کتاب ذالک الکتاب
یہ ہے وہ ضابطہ ہدایت ہدل للمتقین، رہنمائی دکھاتی ہے، ادھار کر سامنے لاتی ہے ان کے لیے جو راستے کے خطرات سے محفوظ ہو کر منزل مقصود تک پہنچنے کے لیے آمادہ سفر ہو جائیں۔ یعنی یہ وہ لوگ ہیں سب سے پہلے ہر غیر خداوندی تصور، نظریہ، عقیدہ، قوت سے انکار کریں، سرکشی برتیں، اعلان کریں، انقلاب کا نعرہ بلند کریں، بغاوت کریں، یہ سارا کچھ ختم کرنے کے بعد ان میں بصیرت دلیل برہان کی روح سے ان صداقتوں کے حق ہونے کی اوپر یقین رکھیں کہ ہم مسلمان پھر ان کے سامنے عملاً جھکیں، یہ کچھ کریں گے تو اللہ جینا آمنی تک ہم پہنچیں۔ یہ نمونہ آگے ہے بالغیب، اس کا غلط مفہوم پھر ہمیں کہیں سے کہیں گے، اس کا صحیح مفہوم آپ دیکھیں گے کہ کس طرح ہمیں تاریخ میں سے نکال کر روشنی میں لے آتا ہے، لیکن یہ ہم اگلے درس سے اٹھا رکھتے ہیں کیونکہ وقت ہو گیا۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔